واہ واہ واہ، بس یہی زندگی ہے میرے عزیز، یہی زندگی ہے۔ یہ وفاداری کے ساتھ جب ہمارا جوان کھڑا ہو جائے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک نوجوان صحابی، سنو میرے عزیز، شادی کے لیے لڑکی کوئی نہیں دیتا تھا، کالے عبداللہ اسود حضور کے پاس آئے، کہا حضور شادی کا وقت ہو گیا، کوئی اپنی لڑکی دیتا نہیں۔ حضور نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، جا کہنا کہ میں نے پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ کس کے گھر حضور نے بھیجا تھا؟ اس انصاری صحابی کے گھر جن کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت، اور یہ کالے رنگ کے صحابی یہ پیغام لے کر کے آئے اس صحابی کے پاس۔ وہ ثقفی تھے، انصاری تھے۔ جوان جب آ کر کھڑا ہوا، کہا اس صحابی نے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ کون بھیجا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے کچھ تو سوچے گا۔ اوپر سے نیچے دیکھا، کالے رنگ کا نوجوان، ہماری بیٹی دوشیزہ، خوبصورت پریوں جیسا رنگ۔ کہا ہم بعد میں بتاتے ہیں، اتنا ہی کہا تھا، ہم بعد میں بتاتے۔ عبداللہ اسود کہتے ہیں ان کو تو کوئی تعجب نہیں تھا، روز ریجیکٹ کرتے تھے، آج بھی ہو گیا، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس نکلے، جوان لڑکی دوشیزہ مدینے کی، انصاری کی بیٹی اندر بیٹھی ہوئی باہر آئی، بابا کیا بات ہے، کون آیا تھا؟ باپ نے کہا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کا رنگ تو کالا تھا، جوان تو کچھ کام بھی نہیں ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے۔ بیٹی نے اندر سے کیا کہا؟ بابا آپ نے کون سی خطا کی؟ آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس رسول کا حسن نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ بیٹی نے باپ کو تنبیہ کر دی، یہ ایمان تھا، اپنی خواہشات کو مار ڈالو حضور کے ساتھ۔ بے شک۔ جب نبی نے فرما دیا اپنی خواہشات کیا چیز ہے، جیسے ہی اس صحابی کو احساس ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس۔ اور یہ عبداللہ اسود کالے رنگ کے صحابی حضور کو ابھی اپنا واقعہ بتا ہی رہے تھے کہ آقا انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، تب تک باپ بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، حکم کے عمل میں تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میری بیٹی بھی راضی ہے، میں بھی راضی، میری بیوی بھی راضی، آپ اس نوجوان سے میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ مسجد نبوی میں اس کالے رنگ کے صحابی کا نکاح مدینے کی حسین لڑکی کے ساتھ خود میرے آقا فرما رہے، نکاح ہو گیا، گھر بھی نہیں ہے۔ حضور نے پیسے دیے، جاؤ شادی کا سامان خرید لاؤ، کچھ سامان لے آؤ، گھر بساؤ آج جا کر کے۔ عبداللہ اسود شادی کا پیسہ لے کر بازار میں گئے، شام کا وقت تھا، مال ہاتھ میں ہے، خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈنڈورچی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینے پر مشرکین کا حملہ ہوا ہے، آقا صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود ہے جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، اب تلوار خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، لوہے کی خود خریدا اور لوہے کی زرہ خریدا، پورا پیسہ جنگ کے سامان میں خرچہ کر دیا، سب خرچہ کر دیا، ایک روپیہ بھی نہیں بچایا۔ یہ تو سوچتے جنگ کریں گے بعد میں تو شادی کرنی ہے، بعد میں تو گھر بسانا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا ہے۔ مال کس چیز کا نام ہے؟ اپنی خواہشات کس چیز کا نام ہے؟ اور اپنی خواہش جنگ میں جانے کی جتنی تھی پوری کر لیا، سارے سامان لے لیا، مال سے سب آیا۔ اور جب صفیں لگ رہی تھی، یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے جن کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، نیا گھوڑا ہے، نیا لباس ہے، اور ٹوپی لوہے کی، زرہ لباس لوہے کا، تلوار چمکتی ہوئی، اور جیسے ہی صفوں میں داخل ہو رہا ہے، کفار و مشرکین میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، درہم برہم کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، صحابہ کو بلایا، پوچھا یہ بطل جلیل کون ہے، یہ بہادر کون ہے؟ صحابہ پیچھے لگ گئے، ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے، نقاب پڑا ہوا ہے چہرے پر، کوئی نہیں پہچان رہا۔
آ کر کے حضور سے کہا آقا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، کوئی اور آیا مدد کے لیے۔ حضور نے مسکرا کر کہا تم نہیں پہچان رہے، میں اس کے کہنیوں کے کالے رنگت سے پہچان رہا ہوں، میرا عبداللہ عبداللہ اسود ہے۔ میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے سارا پیسہ، سارا مال اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیا۔ میرے عزیزوں، شام کا وقت تھا جب اسی عبداللہ اسود کو نیزہ مار کر کے دشمنوں نے شہید کر دیا۔ آج کا دولہا، خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ شادی کرنے کی کس کی خواہش نہیں ہے؟ ارے جس کی شادی ابھی 4 دن باقی ہے، اماں بہنیں سب اس کو گھر میں بٹھا دیتی، باہر نہیں نکلنا، نظر لگ جاتی ہے، جی باہر نہیں جانا، وہ ہلدی بھی پہنا ہے، پتہ نہیں لیمو بھی لے کے گھوم رہا ہے اور کیا کیا لوہا بھی رکھ کے گھومتا ہے، الگ الگ رسمیں ہیں۔ کتنا ڈر ہے تمہیں اپنے اس دولہے سے؟ وہ دولہے مدینے کے کیسے تھے جن کی مائیں دودھ بھی حضور کے نام پہ پلاتی، سبحان اللہ، حضور کے نام پر پلاتی تھی۔ عبداللہ اسود جب شہید ہو کر گر گئے، 70 شہید تھے میدان احد میں، لیکن حضور پاک چل کر کے جب سب شہیدوں کو دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، عبداللہ اسود کے پاس آئے، نیچے بیٹھ گئے حضور زمین پر، میرے آقا زمین پر بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کی دھول کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں شہید تو بہت تھے، لیکن عبداللہ اسود کی شہادت پر ہم سب کو فخر تھا۔ پوری دنیا شادی میں جتنی خوشیاں نہیں مناتی ہوں گی، وہ حضور کی گود میں خوشیاں منا رہا۔ تم ملے تو پھر کائنات کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ، آپ اگر ہیں تو پھر دنیا کیا چیز ہے؟ صحابہ کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے، یہی ہے۔ آپ کو پتا ہے مائیں دودھ بھی اس نام پہ پلاتی ہیں۔ ایک جوان کی شہادت ہو چکی ہے میدان میں، یہی احد کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، کہا آقا میرا بیٹا شہید ہو گیا، اجازت ہے تو میں دیکھ لوں۔ حضور اجازت دیں تو ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں تو کون سی ماں ہے؟ یہاں پر تو نوحہ کرنے لگ جاتی، ماتم کرنے لگ جاتی، ان پر تو کنٹرول کسی کا نہیں۔ بیٹے کی لاش میدان میں ہے، حضور سے پوچھنے آئی اجازت دیں تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے پاس آ کر سیدھے دیکھ نہیں رہی، بلکہ اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا دیتی، اٹھا کر کے پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے رحمان تیرا شکر ہے میری تو نے سن لیا۔ جو قریب صحابہ کھڑے تھے وہ پوچھتے ہیں خاتون کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش پر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹھ پھیر رہی ہو۔ وہ مدینے کی خاتون کہتی ہے سر آپ نے جو پوچھا جواب سنو۔ جب سارے جوان جا رہے تھے حضور کے ساتھ، میرا بیٹا جیسے ہی میرے گھر کی چوکھٹ سے نکل رہا تھا، میں نے پکڑ کر کہا تھا بیٹا یاد رکھنا، اگر حضور پر کبھی سخت معاملات آ گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات خراب ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، حضور کو چھوڑ کر جانا مت، اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اگر حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مارا گیا، مر بھی گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر مجھے خبر ملی کہ احد میں حالات خراب ہو گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات بگڑ گئے اور وہ غالب آ گئے۔ میرا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا کہ حضور پر جب حالات اس طرح کے مشرکین نے بنائے ہیں تو کہیں میرا بیٹا حضور کو چھوڑ کر بھاگا تو نہیں۔ میں دوڑتی ہوئی میدان میں آئی، لوگوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تب بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں نے آ کر پلٹ کر کے اس کی پیٹھ کو صرف اس لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر لگ کر کے مرا ہے تو بھاگتے ہوئے مرا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں، سارے تیر سینے پر کھا کر مرا۔ ماں کا فخر بھی یہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی اور زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ